نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وفي رواية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذالک من الشاہدین والشاکرین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اشخاص ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کلام فرمائیں گے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک کریں گے۔ ان میں جو ہے ایک وہ شخص ہے جو شیخ زانی ہے، یعنی بوڑھا آدمی جب زنا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ زنا ویسے بھی بہت جو ہے گناونا جرم ہے اور بے حیائی کی جڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کی گناہوں کو اور بڑھا دیتا ہے اور انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ زنا شیخ زان یعنی ایسا آدمی جو بوڑھا ہو چکا ہو، یعنی اس کی استعداد اور اس کی قوت بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس کے باوجود جو ہے جب وہ زنا کرتا ہے اور اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ محل تلاش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں اور سخت خفگی کا اظہار اللہ تبارک و تعالی ان سے فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکلم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یوم القیامہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائیں گے، ولا یزکیہم، اور نہ اللہ پاک ان کو پاک کریں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بعض لوگوں سے کلام فرمائیں گے، اسی طرح بعض لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ باتیں کریں گے، اللہ پاک ان سے خوشی کے ساتھ اور اسی طرح مسرت کے ساتھ پیش آئیں گے، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ نہ اللہ تعالیٰ کلام فرمائیں گے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نظر کرم فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے۔ ان میں ایک ایسا شیخ جو کہ بوڑھا ہو چکا ہو، ایسا شیخ جس کی شہوت ایک حد تک کم ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی وہ زنا خدا نخواستہ زنا کا مرتکب قرار پاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے سخت ناراض ہوں گے۔ قیامت کے دن اس کا سخت مواخذہ کیا جائے گا۔ حالانکہ زنا وہ جوان آدمی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ انسان اس کام کے اندر مبتلا ہو جائے، لیکن بڑھاپے کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ ایک حد تک انسان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ بعض فقہا نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ شیخ زانی سے مراد وہ شخص ہے جو محسن ہے، یعنی شادی شدہ ہے۔ اب شادی شدہ آدمی کی ضرورت ایک حد تک پوری ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد اگر وہ پھر بھی زنا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کلام نہیں فرمائیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے اور نہ ولا ينظر الیہم، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اسی طرح دوسرا شخص وہ ہے جو کذاب ہے، بادشاہ ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے لوگوں کے ساتھ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حاکمیت عطا فرمائی، اللہ نے اسے سلطنت عطا فرمائی، اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، اب بادشاہ ہونے کے بعد بھی وہ لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے۔ ملک کذاب یعنی بادشاہ ہے لیکن لوگوں کے ساتھ جھوٹا رویہ اختیار کرتا ہے، لوگوں کو جھوٹ کی وجہ سے اپنی طرف مائل کرتا ہے، تو ایسے شخص سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کلام فرمائیں گے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے، بلکہ ایسا شخص اللہ کے نافرمانوں میں شامل کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفگی اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور تیسرا شخص ایسا آدمی ہے جو مفلس ہے، غریب ہے اور اس کے بعد بھی تکبر کرتا ہے، غریب ہے، مفلس ہے، اس کے بعد بھی اس کے اندر گھمنڈ ہے، اس کے اندر تکبر ہے۔ تکبر یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، تکبر جو ہے ایک بہت بڑی خصلت ہے۔ تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو ذلیل کیا، بڑے بڑے بادشاہ ذلیل ہوئے، فرعون جیسے جو اپنے آپ کو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی ذلیل کر دیا۔ اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود جو اپنے تکبر کی وجہ سے گھمنڈ کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ لاؤ کوئی ایسا ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے، اپنی تکبر کی وجہ سے، اپنی غرور کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی۔
اسی طرح جتنے بادشاہوں نے قارون جیسے شخص کو ذلیل کیا گیا، قارون جیسا شخص رسوا ہوا، حالانکہ اللہ نے کتنا مال دیا، کتنی دولت سے نوازا تھا اسے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی جائیداد اتنی تھی، اس کا مال اتنا تھا کہ اونٹوں کے اوپر اس کے خزانے کی چابیاں وہ لے جایا کرتا تھا، اس کے باوجود اللہ نے تکبر کی وجہ سے اسے جو ہے وہ ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اسی طرح تکبر جو ہے وہ مالدار کو بھی زیب نہیں دیتا، لیکن جب غریب آدمی تکبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ تو تکبر سے بچیے، تکبر سے چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، یہ خصلتیں تو ان لوگوں میں بادشاہ میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جوان میں بھی جو شہوت جو ہے وہ زنا کی جو عادت ہے نہیں اختیار کرنی چاہیے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی، کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے زنا۔ اس سے جوانوں کو بھی بچنا چاہیے، بوڑھوں کو بھی بچنا چاہیے، لیکن بوڑھے کے لیے فعل جو ہے وہ فعل بد ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بادشاہ جو ہے اپنی رعایا سے جھوٹ بولتا ہے تو یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ کوشش کرے کہ بادشاہ جو ہے اپنی رعایا کے ساتھ سچ بولے اور سچے جو ہے وہ کام کرنے کی جو لوگوں کو ترغیب دے، خود بھی سچائی سے کام لے۔ اسی طرح ایک شخص جو غریب ہے، مفلس ہے، وہ تکبر سے، گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچائے اور اس بات کو مد نظر رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بڑے فرعونوں کو تکبر کی وجہ سے ہلاک کر دیا، تو میں تو ایک مفلس ہوں، میں تو ایک غریب ہوں، میں تو ایک بے بس ہوں۔ اپنی بے بسی کا اظہار کرے اور تکبرانہ چال سے پرہیز کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب مسلمانوں کو تکبر جیسے بری خصلت سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔